علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں. حضرت علی نے کہا کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں. فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا. ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے, تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ. تو یہ حضرت علی رضی اللہ ان کے بارے میں میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ ہے, اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے, ان کے ساتھیوں کی, اعزاء و اقارب کی, تاریخ انسانی میں یہ عزم, ہمت, شجاعت, مثابرت, صبر, استقلال, استقامت, اس کی بہت روشن مثال, بہت روشن مثال ہے, بہت روشن مثال ہے. لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہررا ہوا میں نے گنوا دیا, اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی اس پہلو سے. لیکن حضرت حسین کا ایک, اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں, تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے قتل کیا. اصل قاتلان کوفی وہی سبائی. البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا, اس میں کوئی شک نہیں. اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے, جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا. کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد, اس کے بعد واقعہ ہررا بھی ہوا جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ ہے. بنو امیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں. مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی, اور فوج کو جب مدینہ فتح کر دیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا, جو چاہو کرو, یا جسے چاہو مارو, جسے چاہو لوٹو, جس کا گھر چاہو برباد کرو, جس عورت کو چاہو ریپ کرو. اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا. تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہیں. عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے, انہوں نے حکومت قائم کی تھی, لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے, ایک حکومت قائم کی, بنو امیہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی, بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. پھر حضرت زید کھڑے ہوئے, انہوں نے بغاوت کی, وہ بھی ناکام رہ گئے. پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے, وہ بھی ناکام ہو گئے, شہید ہو گئے. پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی. یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی, جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا, جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی, مضبوط ہوگا, متحد ہوگا, طاقتور ہوگا, اسی کی حکومت ہوگی. البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو. صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا, اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے. حضرت حسن کی اولاد میں, پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ, حضرت حسین کی اولاد میں, پھر امام محمد باقر, امام محمد جعفر صادق, اور اس کے بعد بھی 5 اور, کسی نے بغاوت نہیں کی. جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے, ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت, روحانی تربیت و تزکیہ کر رہے ہیں. کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کیا. نوٹ کر لیجیے اس بات. پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفاء ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانحہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعلق ہے, اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولیوشن اور کاؤنٹر ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے. جب کسی ملک میں کسی خطہ ارضی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے, ظاہر بات ہے ابتدا میں تو انقلابی لوگ چند ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ضعیف ہوتے ہیں, ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن کشاکش کے دوران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی, اب ہمارا بس نہیں چلے گا, لہذا سر جھکا دو. اسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا ہے نیوی پاؤ, اس وقت تو وقت کو گزارو.
اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں، کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس۔ یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا۔ بہرحال یہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس تھی کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو گئی تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا، سرنڈر کیا، اسلام لے آئے، گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لبادے میں۔ لیکن وہ تھے اسی طاق میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو دہو بالا کرنے تلپٹ کرتے۔ یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہوا، کیونکہ مشرکین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرک قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلوم ہے کہ مصحف میں یہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، آپ کو نظر آتی، باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا وجہ ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ یہ سورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر اتری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہ گویا کہ اس سے متضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لیے آخری موقع ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیا جاؤ۔ اس میں ایک تیسری گنجائش خود بخود نکلتی تھی، یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ایسا بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن اکثر لوگوں نے گردن جھکائی۔ لیکن رد عمل ظاہر ہوا، ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نبوتوں کو مان لیا، ایک مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیں گے۔ یہ رد عمل تھا مشرک عرب کا، مشرکین عرب کا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل کا یہ بڑا اہم باب ہے، ود این آئرن فسٹ، حالانکہ وہ بہت رقیق القلب، کمزور نہیں کچھ جسا انسان تھے، لیکن یہ کہ عظیمت کوہ ہمالا جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے، ود این آئرن فسٹ انہوں نے ساری جو رد عمل کی جو تحریکیں تھی انہیں کچھ نہیں کر رکھی، اور پھر پورے عرب کو گویا کہ اثر نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسالیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں سلطنت روما جو ہے، جو اس وقت کی 2 سپر پاورز تھیں، سلطنت روما، قیصر روم، ہیراکلیس، ہرقل تھا اس وقت کا جو رومی جو قیصر روم تھا، حکمران تھا، شہنشاہ تھا، اور دوسری طرف ایرانی مملکت تھی، خسرو پرویز تھا۔ لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، بلکہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ مقوقس پیٹریارک جو تھے اس کے الیگزینڈریا کے، انہوں نے حضور کے جو نامہ مبارک گیا تھا اس کا بہت اکرام کیا، تکریم کی، تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں۔ ہرقل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے، جیسے کوئی 250 برس پہلے یا 300 برس پہلے، 300 برس پہلے جیسے کانسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، لہذا اس کی سلطنت باقی رہی، اس کی حکومت باقی رہی۔ اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن یہ کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے۔ البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پرخچے اڑ گئے، اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، حضور نے فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا، اور ایرانی جان لیجئے کہ ان کے اندر بہت اسٹرانگ نیشنلزم ہے، آج بھی ہے اسٹرانگ نیشنلزم، لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا۔ ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی، نسیہ منسیہ ہو گئی، وجود نہیں رہا۔ لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولوشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا، اس نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈمڈ تھا اسلامی حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، کہ وہ جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں لا کے پیش کیا گیا، حضرت عمر نے کہا یہ واجب قتل ہے، قتل کر دو۔ اس نے کہا اچھا مجھے ذرا پانی پلا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے پانی لاؤ، پانی دے دیں۔ پانی کا کٹورا کہ مجھے پہلے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ہمارا وعدہ ہے۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا، کرو مجھے قتل کیسے کرو گے، میں نے وہ پانی تو نہیں پیا۔ اس سے اپنے آپ کو بچایا اس نے
بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس عذر کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کی اپنی مروت اور شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا۔ اس کی سازش سے ابو لولو فیروز اس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے، جیسے چکی کی ایک کلی ہوتی ہے، وہ کلی جگہ سے ہٹ جائے تو چکی کیسے چلے گی؟ یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب شام کے محاذ پر کچھ پسپائی سی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جاؤں گا محاذ پر اور کمانڈ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین آپ مت جائیں، چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی۔ آپ کلی ہیں اس وقت اس نظام کی جس کے گرد یہ اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، آپ مت جائیں۔ لہذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی، اس قدر صائب مشورہ تھا جو کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ، لہذا عمر کو پیچھے ہٹا دینے سب بیٹھ جائے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی عمارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، اور حضرت عثمان کے بھی 10 سال پہلے جو ہے وہ بالکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے بالکل مشابہ ہے، مماثل۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا کہ سارے 12 سال شاید فتنہ ہی فتنہ رہا، فساد ہی فساد رہا، دنگا رہا، لڑائی رہی۔ نہیں، 10 سال پورا امن، اور جس طریقے سے فتوحات کا سیلاب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے 10 سالوں کے دوران گیا۔ آخری 2 سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے، یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ مذاہب کی جو 3 سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی، ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکت ہرقل برکت روم، مملکت ایران، رومی سلطنت کی 2 ٹانگیں مسلمانوں نے توڑ دی، شمالی افریقہ سے نکال دیا، مغربی ایشیا سے نکال دیا، لیکن یورپ میں وہ قائم تھا، اس کی سلطنت تھی۔ لیکن ایرانی سلطنت کا بالکل کیا باجا ہو گیا، ختم۔ اسی طریقے سے 3 مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی، مشرکین عرب سے، اس کا میں بیان کر چکا ہوں، ان کا پہلا وار حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں ہو گیا۔ دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیات طیبہ کے دوران، لیکن جو یہودیت بطور مذہب، اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا کم سے کم جزیرہ نما عرب سے۔ مدینے میں 3 قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں 2 نکالے گئے، اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا۔ پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا، وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم